میں کسی کو نہ دیکھا۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ نگاہ کیسے دیکھتی؟ دنیا میں کسی ماں نے آپ جیسا حسین بچے کو جنم نہیں دیا ہے، پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ نبی پاک کی بارگاہ کے مشہور شاعر حضرت حسان بول رہے ہیں۔ اب آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوگا، حضرت حسان نے مدینے کے لوگوں کو دیکھا، مکے کے لوگوں کو دیکھا، ہو سکتا ہے مکے میں نبی جیسا کوئی نہ ہو، مدینے میں نبی جیسا کوئی نہ ہو۔ حضرت حسان نے امریکہ کے لوگوں کو نہ دیکھا، روس کے لوگوں کو نہ دیکھا، چائنا کے لوگوں کو نہ دیکھا، ہندوستان کے لوگوں کو نہ دیکھا، پاکستان کے لوگوں کو نہ دیکھا۔ ہو سکتا ہے مدینے میں نبی جیسا کوئی نہ ہو سکتا ہے مکے میں نبی جیسا کوئی نہ ہو، مگر حضرت حسان نے پوری کائنات کے بچوں کو نہیں دیکھا ہے، پھر ان کا کہنا کیسے درست ہوگا؟ تو آئیے میں آپ کو وہاں لے جاؤں جنہوں نے مکہ والوں کو بھی دیکھا ہے، مدینہ والوں کو بھی دیکھا ہے، عرب والوں کو بھی دیکھا ہے، عجم والوں کو بھی دیکھا ہے، امریکہ والوں کو بھی دیکھا ہے، روس والوں کو بھی دیکھا ہے، ایشیا والوں کو بھی دیکھا ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو دیکھا۔ وہ کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین ہیں۔ انہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت شیس کو بھی دیکھا، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا، حضرت لوط کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا، حضرت زکریا کو بھی دیکھا، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا، مکہ والوں کو بھی دیکھا، مدینہ والوں کو بھی دیکھا، جاپان والوں کو بھی دیکھا، روس والوں کو بھی دیکھا۔ پوچھئے حضرت جبریل امین سے عالم تصور میں، اے جبریل امین آپ نے حضرت آدم کو دیکھا، کیا میرے نبی جیسا دیکھا؟ حضرت موسیٰ کو دیکھا، کیا میرے نبی جیسا دیکھا؟ حضرت عیسیٰ کو دیکھا، کیا میرے نبی جیسا دیکھا؟ مکہ والوں کو دیکھا، میرے نبی جیسا دیکھا؟ مدینہ والوں کو دیکھا، کیا میرے نبی جیسا دیکھا؟ تو حضرت جبریل کا جواب ہوتا ہے، قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، مگر یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ لاجواب لاجواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلوہ مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، فیضان مدینہ، آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی روایت پر جب بریلی کے سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نگاہ پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت عشق و محبت میں جھوم کر پکار اٹھتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے آقا لاجواب، میرے آقا بے مثال، جس اعتبار سے نبی پاک کو کوئی دیکھے، علم کے اعتبار سے دیکھے، اخلاق کے اعتبار سے دیکھے، سخاوت کے اعتبار سے دیکھے، صداقت کے اعتبار سے دیکھے، شجاعت کے اعتبار سے دیکھے، لیاقت کے اعتبار سے دیکھے، معجزات کے اعتبار سے دیکھے، جس اعتبار سے کوئی میرے نبی کو دیکھے گا تو وہی کہے گا جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ذرا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ اب آئیے اور قریب نبی پاک کی تعلیمات سنیے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، اگر کسی سے معمولی بھی فائدہ ملتا تھا رک جائے تو ہم اور آپ اس سے دشمنی شروع کر دیتے ہیں، رشتہ داری کاٹ دیتے ہیں معمولی معمولی باتوں میں۔ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، من وصل وصلہ اللہ، جو رشتہ داری کو جوڑ کر رکھتا ہے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے جوڑ کر رکھتا ہے، جو رشتہ داری کو جوڑ کر رکھتا ہے
اللہ اسے اپنی رحمتوں سے جوڑ کر رکھتا ہے، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے بغیر کسی وجہ شرعی کے، اللہ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی رحمتوں سے قریب رہنا ہو تو آپس کی رشتہ داری کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیے۔ معمولی باتوں میں رشتہ داری کو مت توڑیے، اور ہر انسان کے دل کا خیال رکھیے۔ اپنے عمل سے کسی انسان کے دل کو نہ توڑیے۔ یہی تعلیم ہمارے پیارے پیغمبر کی ہے، یہی طریقہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کے سامنے میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں جس سے اندازہ لگائیے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کا کتنا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ غصہ میں آ کر جسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، یہ خیال بھی نہیں کرتے سامنے والے کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا، سامنے والے کے دل کو کیسی چوٹ لگے گی۔ بس ہم اپنے دل کا بھڑاس نکالتے ہیں، سامنے والے کا خیال نہیں کرتے۔ اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم نبی نے نہیں دیا ہے، بلکہ نبی تعلیم کیا دیتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ بیداری کا ماحول قائم کیجئے۔ نبی پاک کی سیرت کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آمد رسول کانفرنس میں آئے ہیں تو رسول کی آمد کا مقصد کیا، رسول کی سیرت کیا تھی، رسول کا کردار کیا تھا، رسول کا کریکٹر کیا تھا، یہ بھی آپ سیکھتے چلیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آدمی کوئی سامان لے کر آتا، میرے آقا اس سے پوچھتے تھے، اے لانے والا یہ بتا یہ سامان جو تو نے لایا ہے یہ سامان صدقہ کا ہے یا یہ سامان ہدیہ اور تحفہ کا ہے؟ لانے والا اگر کہتا یا رسول اللہ میں نے جو سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے یہ سامان صدقہ کا ہے، تو پیارے نبی صدقہ نہیں کھاتے تھے بلکہ سارا سامان غریب صحابہ میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ اور جب لانے والا کہتا یا رسول اللہ میں نے جو سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے یہ ہدیہ اور تحفہ کا سامان ہے، تو پیارے پیغمبر اسے قبول فرماتے، کھانے کا سامان ہوتا تھوڑا سا کھا لیتے اور پھر غریب صحابہ میں تقسیم فرما دیتے۔ یہیں سے ہمیں مزاج ملا، جب بھی آپ کو کوئی آدمی تحفہ اور ہدیہ میں کوئی چیز پیش کرے تو نبی کی سیرت یہ ہے کہ اس تحفہ کو قبول کیا جائے، اس لیے کہ ہر تحفہ میں پیار چھپا ہوتا ہے، محبت چھپی ہوتی ہے۔ تحفہ ٹھکرا دینے سے اس کے پیار کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کی محبت کو چوٹ لگتی ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے پیارے رسول تشریف فرما ہے، دور دراز دیہات کے رہنے والا ایک عربی حضور کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ حاضر آنے کے بعد انگور کا ایک خوشہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتا یہ انگور جو تم میری بارگاہ میں لایا ہے یہ انگور صدقہ کا ہے یا انگور تحفہ کا ہے؟ لانے والے نے کہا یا رسول اللہ میں نے جو انگور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے یہ انگور ہدیہ اور تحفہ کا ہے۔ پیارے نبی نے قبول فرمایا، صحابہ بیٹھے ہیں، لانے والا وہ آدمی بھی بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنا داہنے دست مبارک کو انگور کی طرف بڑھایا، ایک دانہ توڑا، اپنے منہ مبارک میں نبی نے رکھا اور مسکراتے ہوئے مصطفیٰ اسے کھا لیتے ہیں۔ دوسرا دانہ منہ میں رکھا، اسے بھی نبی تناول فرما لیتے ہیں۔ تیسرا
تیسرا دانہ رکھا اسے بھی نبی تناول فرما لیتے ہیں، چوتھا پانچواں دانہ رکھا نبی تناول فرماتے جا رہے ہیں۔ اختر بھائی خصوصی توجہ چاہوں گا آپ کا اس واقعے پر، وہ توجہ وہ کھاتے جا رہے ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں، اب انگور کے دانے نبی ہمارے طرف بڑھائیں گے تو انگور کی لذت ہم لوگ بھی محسوس کریں گے، ہم لوگ بھی پائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک ایک دانہ توڑتے جا رہے ہیں، منہ میں رکھتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انگور کے سارے دانے نبی پاک نے تنہا تناول فرما لیا۔ لانے والا عربی بہت مسکرا رہا ہے، خوش ہے کہ ہمارا لایا ہوا تحفہ آج پیارے نبی کو اتنا پسند آیا ہے کہ سارے انگور نبی نے خود تناول فرما لیے۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا جو صحابہ موجود تھے انہوں نے بارگاہ رسول میں عرضی پیش کی، یا رسول اللہ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ پیارے نبی نے فرمایا پوچھو کیا تم پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے آپ کی ہمیشہ یہ عادت طیبہ تھی کہ جب بھی کوئی سامان ہدیہ اور تحفہ کا آپ کے پاس لاتا، کھانے کا سامان ہوتا، تھوڑا آپ تناول فرما لیا کرتے تھے اور پھر ہم غریب صحابہ میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آج انگور بہت زمانے کے بعد آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کے طور پہ آیا، ہم لوگ انتظار کرتے رہے، مگر یہ اپنی زندگی کا پہلا یہ معمول ہے کہ آپ نے سارے انگور کو تنہا تناول فرما لیا، ایک دانہ بھی ہمارے طرف نہ بڑھایا۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں میرے صحابہ تم سچ کہہ رہے ہو، مگر اس کی وجہ سننا چاہتے ہو تو غور سے سنو۔ وجہ یہ ہے میرا لانے والا عربی دور سے میری محبت میں انگور کا تحفہ لایا تھا، ہدیہ کے طور پہ میں نے انگور کا پہلا دانہ منہ میں رکھا، دانت سے دبایا، اس کا جو رس نکلا وہ میٹھا نہیں تھا، کھٹا تھا۔ میں مسکراتا ہوا انگور کو کھا لیا تاکہ میرے لانے والے عربی کو معلوم نہ ہو۔ دوسرا دانہ توڑا وہ بھی کھٹا نکلا، وہ بھی کھا لیا۔ تیسرا دانہ توڑا وہ بھی کھٹا نکلا، وہ بھی کھا لیا۔ چوتھا دانہ توڑا وہ بھی کھٹا نکلا، اسے بھی کھا لیا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ میٹھے دانے آئیں گے تو تمہارے طرف بڑھاؤں گا، مگر جو دانہ توڑا وہ کھٹا ہی پایا۔ میں مسکراتا ہوا کھاتا چلا گیا، تیرے طرف نہ بڑھایا، اس لیے کہ اگر تیرے طرف یہ کھٹے دانے جاتے تم اپنے منہ میں ڈالتے، دانت سے دباتے اور کھٹا رس نکلتا تو تیرے منہ کا نقشہ بگڑ جاتا، تو میرے لانے والے عربی کا دل ٹوٹ جاتا۔ میں نے کھٹے انگور کھانا گوارا تو کیا، مگر لانے والے عربی کا دل توڑنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ تیرا پیغمبر دلوں کو توڑنے نہیں آیا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے اخلاق مصطفیٰ، یہ ہے تعلیمات مصطفیٰ۔ اس لیے آمد رسول کانفرنس سجانے والوں نعت نبی بھی سنو اور نبی کے فرمودات بھی سنو، نعت نبی بھی سنو، نبی کے ارشادات بھی سنو، نعت نبی بھی سنو، علماء کرام کے بیانات بھی سنو۔ نعت سے اگر عشق پیدا ہوتا ہے تو تقریر سے اس عشق میں مرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نعت سے اگر دل میں محبت رسول پیدا ہوتی ہے تو تقریر سننے سے محبت رسول میں کثرت سے درود پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، محبت رسول میں نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، محبت رسول میں نبی پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں نے اس جشن کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو سلامت رکھے، ان کے کاروبار میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں کو روشن فرما دے، اللہ ہم سب کے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔